نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا یہ لیکچر اسلامیات اختیاری سال دوم کے سلیبس میں سے حصہ دوم یعنی جو حدیث سے متعلق ہے، جس میں حدیث کا تعارف اور اربعین نبوی پر مشتمل ہمارا یہ پارٹ ہے، اس پر ہم یہ لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ تو آج اس کا یہ پہلا لیکچر ہے جس میں حدیث سے کیا مراد ہے اور اس کا بنیادی تعارف اس پر ہم بات کریں گے۔ لغوی لحاظ سے لغت میں حدیث کا معنی و مفہوم کیا ہے، اس حوالے سے حدیث کا جو لفظ ہے وہ تحدیث سے اسم ہے۔ تحدیث کے معنی ہیں خبر دینا، الاسم من التحدیث وهو الاخبار، یعنی تحدیث جو لفظ ہے یہ ایک اسم ہے، اور اس سے مراد جو ہے کسی کو خبر دینا ہوتی ہے، کسی کو کوئی بات بتانا، کوئی بات مشہور کرنا، یہ حدیث کا لغوی معنی ہوتا ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی جزیرۃ العرب کے لوگ حدیث کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور وہ اس لفظ کو اخبار خبر دینے کے معنی میں ہی استعمال کرتے تھے۔ مثلا وہ اپنے مشہور ایام کو احادیث سے تعبیر کرتے تھے، اور ان کے بہت سارے دن تھے، جنگوں کے دن آپ کہہ لیں، وہ ان کے ہاں مشہور تھے، یا تہوار جو ان کے وہ مشہور تھے۔ تو اس طرح ایسی تمام باتوں کو وہ احادیث کہتے تھے، اور ان کے ہاں یہ لفظ کوئی غیر معروف نہیں تھا، یعنی عربی زبان کے اندر یہ لفظ مشہور تھا۔ قرآن مجید کے اندر بھی کئی جگہ یہ لفظ آیا ہے حدیث کا اور احادیث کا۔ یہ ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی نیا لفظ ایسے ایجاد نہیں ہوا، بلکہ عربوں کے ہاں عام طور پر یہ معروف لفظ تھا۔ مشہور نحوی امام الفراء کے نزدیک وہ جو حدیث کی تعریف کرتے ہیں یا ان کا لغوی معنی بیان کرتے ہیں، ان کے نزدیک حدیث کی جمع احدوثہ آتی ہے، اور احدوثہ کی جمع احادیث ہے، یعنی احادیث جمع الجمع ہیں۔ لفظ حدیث کے مادہ کو جیسے بھی تبدیل کریں، اس میں خبر دینے کا مفہوم ضرور موجود ہوتا ہے، یعنی لفظ صرف حدیث کے ہیں، احادیث کے ہیں، یعنی اس کی جمع کہیں تو اس کے اندر ہر حال میں خبر، کوئی نہ کوئی انٹیمیشن وہ ضرور ہوتی ہے، انفارمیشن ضرور ہوتی ہے، کوئی واقعہ، حادثہ، کوئی قصہ، کوئی کہانی، یہ جتنے ورڈز ہیں جس میں خبر، انفارمیشن، انٹیمیشن، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ قرآن مجید میں بہت جگہ پر، بہت سی آیات میں یہ لفظ آیا ہے، یہ جیسے نیچے مختلف قرآن مجید کی آیات کے الفاظ وہ یہاں ہمارے سامنے ہیں سلائیڈ پر۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا فلیأتوا حدیث مثلہ۔ تو اس قسم کی یہ جو الفاظ آئے ہیں، تو ان سب میں یہی معنی ہے حدیث کا، کہ اس کے اندر خبر ہے، واقعہ ہے، قصہ ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر اسی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ البتہ بعض ہمارے جو علماء ہیں ان کے نزدیک
لفظ حدیث میں جدت کا مفہوم اور نئی بات کا مفہوم یہ پایا جاتا ہے۔ اس طرح حدیث قدیم کی ضد بن جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں وہ لکھتے ہیں کہ المراد بالحدیث فی عرف الشرع ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقانہ ارید بہ مقابلۃ القرآن لأنہ قدیم۔ یہ انہوں نے ایک ڈیفینیشن کی ہے لغوی حوالے سے کہ ہر وہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اور یا حدیث مراد، اور بات جو حضور علیہ السلام سے شریعت میں مراد ہم لیتے ہیں اور اس کا سلسلہ ہم نسبت وہ حضور علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، اور تو وہاں ہم یہ حدیث مراد لیتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے مقابلے میں یہ ایک چیز سامنے آتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید قدیم یعنی اس سے پہلے والی بات اور اس کا تقدم وہ ثابت ہوتا ہے، اور حدیث کا وہ اس کے بعد اور نیا اور لیٹسٹ یہ معنی ایک لغوی طور پر ہمارے علماء کرتے ہیں۔ یہ مزید اسی کی وضاحت ہے جو ابھی پہلے پچھلی سلائیڈز کے اندر ہم نے وہ دیکھی ہیں۔ تو اس سلائیڈ کے اندر یہ بات تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آ جاتی ہے۔ اصطلاح میں حدیث سے مراد وہ اقوال و اعمال اور تقریر یعنی تصویب مراد ہیں۔ تقریر سے مراد کہ کوئی ایکٹ کسی صحابی نے کسی بندے نے حضور علیہ السلام کے سامنے کیا اور آپ نے اس کی اپروول دے دی، آپ نے اس کے کوئی کو یعنی درست قرار دے دیا۔ تو یہ تینوں چیزیں یعنی قول الرسول، فعل الرسول اور تقریر الرسول اگر حضور علیہ السلام کی طرف ان کی نسبت ہو تو اصطلاح میں ہم اس کو حدیث کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اقوال کو حدیث کا نام دیا ہے، آپ ہی نے یہ اصطلاح مقرر فرمائی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی شفاعت کی سعادت کس کو نصیب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ ابو ہریرہ سے پہلے کوئی شخص مجھ سے اس حدیث کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، کیونکہ وہ طلب حدیث کے بہت زیادہ حریص ہیں۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ کو بہت شوق ہوتا تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے پاس زیادہ وقت گزاریں، حضور سے زیادہ باتیں سنیں۔ تو اس میں حضور علیہ السلام سے جب انہوں نے سوال کیا تو حضور نے وہاں حدیث کا لفظ ہی استعمال کیا ہے۔ یعنی یہ جو اصطلاح حدیث کی ہے یہ بعد میں کسی اور بندے نے وہ وضع نہیں کی، بلکہ حضور علیہ السلام نے خود اپنے قول کے بارے میں اپنے قول کو حدیث قرار دیا ہے۔ تو اس طرح یہ اس لیکچر کے اندر ہم نے دو چیزوں کو واضح طور پر دیکھ لیا ہے کہ لغوی اعتبار سے کیا حدیث کا مطلب نکلتا ہے اور اصطلاحاً حدیث سے کیا مراد ہے۔ امید ہے کہ
کوئی طالب علم ایسا نہیں ہوگا جسے اب حدیث کا معنی جو ہے وہ معلوم نہ ہو کہ ہم حدیث کسے کہتے ہیں۔ یعنی مختصراً یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کا قول، فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریر ہے اسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو یہاں ہم اس کا وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔